اے کل مانگو جل دیکھتا زئی جت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان اے کل مانگو جل دیکھتا زئی وہ جت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان اے کل مانگو جل دیکھتا زئی جت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان جکڑا ہویا مات دے ظلماں وچ او وکھرا قبرستان بکیا ہے یا زندان اے کل مانگو جل دیکھتا زئی جت ستی آلے عمران بکیا ہے یا زندان اے کل مانگو جل فجر دے بعد لحظے واسطے جنت البقیع دا دروازہ کھلدا ہے جھنکاں دے دے کے آدن جلدی زیارت کرو ساڈے کول وقت کوئی نہیں اللہ جاندا اے سین دی تربت دی حالت دیکھ کے دل ڈاڈا روندا اے تائیں میں پیادا چند پتھر ڈٹھے ایک کبارو تے گیا درد جگر کو کھاوے او دل فارن کرے تسلیم گیا یا مول مصائب دیوائے نقشہ بازار تے کے دل داوا گئی نظر دے سامنے آئے ہی واسطے کبار تے چادر کوئی نہیں دھی رہی ہے صبح جریدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا سیدی و یا مولاي یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وعلى آلک المظلومین لعن اللہ الظالمین لکم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوات اس آیت کا ترجمہ
پروردگار کا فرمان ہو رہا ہے کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے، جو ایک آدمی کو قتل کرتا ہے بنا حق کے، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ وہ پوری انسانیت کو مار ڈالی، پورے آدمیوں کو مار ڈالا. اور جو اسے بچاتا ہے، اور بچانے کا لفظ جو قرآن میں آیا ہوا ہے وہ بچانے کا لفظ نہیں آیا ہوا ہے، کیونکہ بچانے کا لفظ ينقذ، ينقذ، لیکن وہ ينقذ نہیں کہا ومن احیاہا، یعنی جو کسی کو بچائے، لیکن ایسا بچانا ہو کہ اس کو اگر انہوں نے نہیں بچایا تو وہ ڈیفینیٹلی مر جائے گا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جیسے کہ وہ پوری زندگی، پورے لوگوں کو، پوری انسانیت کو بچایا. اور پوری انسانیت کو بچانا تو دور کی بات ہے، پوری انسانیت کو حیات دیا ہوا ہے، اور حیات دینے والا صرف اللہ ہوتا ہے. یعنی ایک یا تو انسان شیطان بن جاتا ہے ایک آدمی کو مارنے کے بعد، یا تو انسان اللہ کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہوتا ہے کسی کو بچانے کے بعد. اب یہ آیت ایسے دیکھا جائے تو بہت نارمل آیت ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو گہرائی ہے اس کو اگر راسخون فی العلم وہ نہیں بتائیں تو پھر ہم لوگ کے لیے پوری دنیا ایک معمولی چیز، اللہ کی پروردگار کی خود کی حیثیت ایک معمولی چیز لگتی ہے ہم لوگوں کو. جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ ایک انسان، جیسے ہم لوگ انسان ہوتے ہیں، ایک انسان لیکن بڑا انسان ہوتا ہے، ایک بہت بڑا انسان ہے جس کی ٹانگیں بھی ہیں، جس کے بال بھی ہیں اور ہاتھ بھی ہیں. اور اس میں وہ کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں یہ تو میرے کو معلوم نہیں کہ اس کی مونچھیں ہیں کہ نہیں. یعنی جب ہم لوگ راسخون فی العلم، راسخون فی العلم کا کیا مطلب ہے؟ راسخ یعنی پہاڑ، علم کا پہاڑ. راسخ فی العلم یعنی اس کا علم اس کو پہاڑ بنا دیا ہوا ہے، اتنا راسخ ہے، اتنا ثابت ہے جو ہلتا نہیں ہے. اہل البیت کو اگر ہم لوگ چھوڑ دیے اور دوسرے سے ہم لوگ علم لے لیے تو پھر نتیجہ ایسے ہوگا جیسے کہ آج بہت لوگوں کے پاس ہے، بہت ہی مذاہب، جتنے بھی مذاہب ہیں، بہت مذاہب ایسے ہیں جو آج تک رسول اللہ کو چھڑی سے بھی زیادہ کم ظرف مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ چھڑی کا تو کچھ نہ کچھ تو کام نکل آتا ہے، لیکن آج رسول اللہ کا کوئی کام نہیں ہے. وہ کہہ رہا تھا وہ عالم کہ میری چھری محمد سے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ میری چھری کا کوئی نہ کچھ فائدہ ہے لیکن محمد کا کوئی فائدہ نہیں. اور بعد میں انہوں نے قلم لیا اور قلم کو پنجرے پاک کے اندر ڈال کے کہا امسک یا محمد، پکڑ لو محمد. دیکھا محمد پکڑ نہیں سکتا ہے. الحمدللہ خدا بھی کس کس کو بیچتا ہے کب کب. ایک افغانی، نہ علم نہ سواد نہ ڈگری، اٹھا وہ پین لیا اس سے اور کہا یا اللہ پکڑ لو، یا اللہ پکڑ لو. دیکھا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کا، پکڑ بھی نہیں سکتا ہے. تو لوگوں کو یہ
علم جو اہل بیت سے ملتا ہے اس کو زندہ علم کہتے ہیں، اور جو باقی لوگوں سے ملتا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، کیونکہ علم جو ہے اللہ علم جب بنایا، علم کے اندر ایک زندگی بنائی، ایک زندگی بنائی، اور جو علم اسی راستے سے نہیں آیا وہ علم مردہ علم ہے۔ مردہ علم یعنی کیا؟ مردہ علم اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی 6 مہینے کے لیے، آپ لوگ جانتے ہو ڈومینوز کیا ہے؟ ہاں معلوم ہے آپ کو ڈومینوز کیا ہے؟ ڈومینوز پتہ نہیں تم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، ایسے پتھر ہوتے ہیں، ایک کے اوپر 1 2 1 4 1 5 ایسے۔ یہ ڈومینوز کا ایک کیا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ ڈومینوز کو ایک جگہ پہ بچھاتے ہیں، ایک کے بعد میں ایک کے بعد میں ایک، پھر ایک کو پھینکتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو پھینکتا ہے، تیسرے کو پھینکتا ہے، ایسے ایسے کر کے پتہ نہیں کیا کیا نمونے نکل آتے ہیں۔ ایک آدمی 6 مہینے کے لیے لگاتار صبح اور شام یہ بنانے لگا، کیوں؟ اس کو گنس ورلڈ ریکارڈ میں شریک ہونا تھا، آنا تھا۔ یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک کلا ہے، یہ بھی ایک جوہد ہے۔ جوہد یعنی کوشش۔ ایک آدمی اپنی 6 مہینے کی کمائی اس میں لگاتا ہے، نیند نہیں، ایک ہی غلطی پورے کو پھینک دی، ایک ہی غلطی، اور وہ کہا بھی کہ میرے ہاتھ سے 3-4 بار تو غلطیاں ہوئی، اور یہ پورا معاملہ جو ہے خراب ہو گیا، میں نے واپس دہرایا 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، تب جا کے یہ پورا بنا، تب میں نے ورلڈ ریکارڈ میں شریک ہوا۔ ایک کو پھینکا، سب گیا، اور میرا نام آ گیا ورلڈ ریکارڈ میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا کیا؟ ملا کیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک پنے پہ تھا، ایک پنے کے بعد ایک آدمی نے 1300 کتابیں لکھا ہوا ہے، اس کا بھی نام سیم ورلڈ ریکارڈ کے بک میں ہے۔ اس کو کیا ملا اور اس کو کیا ملا؟ یہ ایک کام کے لیے 6 مہینے لگایا، وہ پوری زندگی 1300، وہ مر بھی گیا لیکن پھر بھی ابھی تک زندہ ہے۔ یعنی زندہ علم، زندہ علم، اور یہ مردہ علم، علم ہے لیکن مردہ ہے۔ خدا کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس، جو ایک انسان کو مار دیتا ہے وہ پوری زندگی کو مار دیتا ہے، پوری انسانیت کو مار دیتا ہے۔ یہ بات لوگ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی چھری لے کے ایک آدمی کو مارے گا تو پوری زندگی کو مارتا ہے۔ ہاں یہ برابر ہے، یہ برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر سے شروع ہوتا ہے کیا؟ فساد۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے؟ او فساد فی الارض۔ فساد کا اردو میں بھی فساد بولتے ہیں، اردو میں بھی فساد بولتے ہیں۔ فساد کے لیے بغیر نفس او فساد، یعنی یا تو پوری انسانیت کے ساتھ فساد کرنے کے لیے انسان کو مار دیتا ہے، یا بغیر نفس یعنی بغیر حق۔ بغیر حق اگر ایک انسان کو مار دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری انسانیت کو مار دیا۔ یہ اگر ہم لوگ جان کی بات کرتے ہیں، باڈی کی بات کرتے ہیں، لیکن باڈی تو اس دنیا میں رہ جائے گی، روح اس دنیا کی نہیں ہے، روح تو نکل جائے گی، برزخ میں جائے گی اور آخرت میں جائے گی، اور باڈی جو ہے وہ 70 سال 80 سال 1000 سال 1500 سال، زیادہ سے زیادہ 2500 سال کوئی انسان جیا ہے۔ ہاں نبی نوح
نبی نوح کی زندگی 2500 سال تھی. 2500 سال کے بعد انسان جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ ابھی تک کوئی گیا بھی نہیں ہے آگے. لیکن روح کا کوئی لمٹ بھی نہیں ہے, روح کا کوئی سمے بھی نہیں ہے, نہ سمے ہے نہ حد ہے. روح ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہے, ہر وقت پہ پہنچ جاتی ہے. اب اگر میں ہر ایک کے پاس آنے لگوں تو میرے کو شاید ٹائم لگے گا. آج اس کے پاس گیا, کل اس کے پاس گیا, پرسوں اس کے پاس گیا, بعد میں اس کے پاس گیا, بعد میں اس کے پاس گیا. ٹائم لگے گا میرے کو, بہت ٹائم لگے گا. شاید دن لگیں گے, شاید مہینے لگیں گے. لیکن میری آواز پہنچنے کے لیے ٹائم نہیں لگتا ہے. سیم ٹائم پہ سب لوگوں کو پاس پہنچتی ہے. کیونکہ آواز کیا چیز ہے؟ آواز روح ہے. تو ایک انسان جب ایک انسان کو مار دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے, خدا کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے ہم لوگ کو کہ پوری زندگی کو, پوری انسانیت کو مارا. تو اگر ایک انسان کی روح کو مارے تو پھر کیا؟ ایک انسان کو چھری سے مار دے, اس کی باڈی کو مار دے تو وہ پوری انسانیت کا گنہگار ہو جاتا ہے. تو اگر ایک انسان کی روح کو مارے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اگر یہ انسان حیات لینے والا نہیں, حیات دینے والا انسان ہو تو پھر کیا؟ مرتبہ ہوتا ہے نا. ایک انسان ہوتا ہے حیات لینے والا. حیات لینے والا یعنی کیا؟ حیات لینے والا یعنی میرا پڑوسی حیات لیتا ہے. نہیں سمجھو تم لوگ. دیکھو, میرا پڑوسی, میرا اور اس کا کوئی لینا دینا نہیں. میں بھی زندگی لے رہا ہوں اللہ سے, میں بھی رزق لے رہا ہوں اللہ سے, اور وہ بھی رزق لے رہا ہے اللہ سے, وہ بھی زندگی لے رہا ہے اللہ سے. اگر وہ میرا پڑوسی نہیں بلکہ میرا باپ ہو تو پھر میں اللہ سے زندگی نہیں لیتا ہوں, میں اس سے زندگی لیا. سمجھ میں آئے؟ اب بھی ایک آدمی اپنے پڑوسی کو مار ڈالے اور ایک آدمی اپنے باپ کو مار ڈالے, دونوں سیم ہیں؟ ایک ہیں؟ ایک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک پڑوسی جو وہ زندگی لینے والا ہے اور ایک باپ ہوتا ہے جو وہ زندگی دینے والا ہوتا ہے. انہوں نے میرے کو زندگی دی, میں نے جا کے اس کو مار ڈالا. تو اگر ایک آدمی پورے کائنات کے باپ کو مار ڈالے, یا علی انا وانت ابوا هذه الامه, اے علی, رسول اللہ کہتا ہے, اے علی میں اور تم دونوں پوری امت کے باپ ہیں. اب جب ایک آدمی پوری امت کے باپ کی زندگی لے لے, اس کی روح کو لے لے, تو پھر وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا. اگر ایک آدمی کی زندگی لیتا ہے تو پھر اس کو جہنم میں جلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پورے لوگوں کو مار ڈالا. تو پھر ایک اگر رسول اللہ کو مار ڈالا تو پھر کیا؟ اب ہم لوگ سوچیں گے, کہ رسول اللہ کی جان کون لیتا ہے؟ رسول اللہ کی جان تھی, ایک بار کسی نے لے لیا, اس کے بعد کوئی جرات کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کی جان لے لے؟ ہاں. اور کوئی ہم میں بھی ہیں جو رسول اللہ کی جان لیتے. باقی لوگوں کو چھوڑو, باقی لوگوں کی بات میں نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے پڑوسی ہیں, جان لینے والے ہیں, حیات لینے والے ہیں. میں اپنے لوگوں سے بات کرتا ہوں. ہم لوگ رسول اللہ کی جان لینے کی کوشش کیے کہ نہیں کیے؟ ایک سوال ہم لوگ اپنے آپ سے کریں کہ ہم
میں رسول اللہ کی جان لیا، میں رسول اللہ کا قاتل ہوں یا نہیں ہوں؟ تو جواب کیا آئے گا؟ نہیں، میں نہیں ہوں قاتل۔ لیکن جب گہرائی تک پہنچیں گے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہاں، ہم میں سے بہت ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو احترام کر کے ہی کہتا ہوں، یعنی میرا غرض آپ لوگ نہیں ہیں، لیکن اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ رسول اللہ کی جان لیتے ہیں۔ کیوں؟ جان لینا خالی چھری سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہیں ایک انسان کی روح نکالو، وہ بھی قتل ہوتا ہے۔ ایک انسان کو مار ڈالو، اس کی ایک آدمی کو پاگل کہو تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو مار ڈالا۔ ایک آدمی کو پاگل کہو تو آپ اس کو مار ڈالے، کیونکہ لوگ اس کے اوپر ہنسیں گے، اس کی بات کبھی قبول نہیں کریں گے، تو پھر گئی اس کی روح، ختم ہو گئی۔ ایک لوگ اور کتنے لوگ رسول اللہ کو ایک زمانے میں کوشش کی کہ رسول اللہ کو مار ڈالیں، پھر بھی رسول اللہ کے پاس امیر المومنین تھا جو رسول اللہ کا علم نکالا، پھر اہل البیت تھے جو رسول اللہ کے علم کو بڑھایا۔ اب ہم لوگ میں سے اگر کوئی اپنے گھر میں اس علم کا چراغ خاموش کر دیا تو پھر ہم لوگ قاتل بنے کہ نہیں بنے؟ جعفر ابن محمد الصادق صلوات اللہ وسلم علیہ، ایک ایسی حیثیت ہے کہ جنہوں نے اتنے سال ذلت کاٹی، گالیاں کھائی، ڈر میں رہیں، کیوں؟ رسول اللہ کے علم کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اور ہم اس علم کو دروازے کے باہر پھینک کے دروازے کو بند کریں، تو ہم لوگ قاتل بنے جعفر ابن محمد الصادق کا کہ نہیں بنے؟ آج ہم لوگ اپنا علم کہاں سے لیتے ہیں؟ کہاں سے لیتے ہیں؟ یعنی اگر میں کسی کو بھی اٹھاؤں اور اس کو بولوں کہ ائمے کی ماؤں کا نام بتاؤ اور ریئل میڈریڈ کے جو پلیئرز ہیں ان لوگ کے نام بتاؤ، تو پھر ہم لوگ کس کے نام جلدی بتائیں گے؟ سوال ہے، جواب نہیں چاہیے۔ آخری ہندی فلم تھیٹر میں کون سی اتری ہوئی ہے، اس کا نام بتاؤ، یا پھر میرے کو ایک ایسی چیز بتاؤ جو امام علی الحادی اپنی زندگی میں ایک سٹوری امام علی الحادی کی بتاؤ، یا ایک فلم کی سٹوری بتاؤ۔ کون سی سٹوری بتائیں گے؟ علی الحادی کی یا وہ ہندی فلم کی؟ ہم لوگ قاتل ہیں یا نہیں ہیں؟ ورڈ قاتل، یہ لفظ بہت مشکل لفظ ہے، لیکن جتنا ہم لوگ اس لفظ کو مشکل بنائیں گے اتنا ہم لوگ اپنے آپ کو دھلانے میں آسانی پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب میں سوچتا ہوں کہ میرا کپڑا صاف ہے تو میں کبھی نہیں سوچوں گا کہ میں جا کے اس کو دوں، لیکن میں جب سوچوں گا کہ میرا کپڑا نجس ہے تب میں جا کے اپنے کپڑوں کو دوں گا۔ آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، سب لوگ جمع ہیں یہاں پہ، کیوں؟ کیونکہ ایک سال میں کئی لوگ آ کے ہمارے اہل بیت کے ائمے کے قبر جو ہے وہ توڑ کے چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ کیونکہ وہ لوگ سوچتے تھے کہ قبر کو توڑیں گے تو یہ لوگ مر جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ لوگ زندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اس سیم آیت میں
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو اسے زندہ کرے، یعنی ایک انسان کو زندہ کرے، وہ جیسے کہ پوری انسانیت کو زندہ کی، انہوں نے ان چاروں معصومین کو زندہ کی۔ آیا ہم لوگ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے یا ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں گے جو قبر کو توڑ دیے؟ میں اپنے آپ کو ترازو میں ڈالوں، بہت ہو گیا، بہت سال جی لیے ہم لوگ، فضائل سنتے سنتے ہم لوگ الحمدللہ فضائل اہل البیت ہم لوگوں کو زبانی یاد ہے، لیکن دیے لوگوں کو کیا؟ داڑھی سفید ہو رہی ہے۔ میرے کو جو میرے باپ نے ارث دیا تھا وراثت میں، جو میرے کو علم دیا تھا، معرفت دیا تھا، اہل بیت کا نام دیا تھا، اہل بیت کے ساتھ ولایت دی تھی، وہ میں دے سکتا ہوں اپنے بیٹوں کو کہ نہیں؟ اگر میں نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اور اگر میں نے دے دیا تو ومن احیاها، میں نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ آج ہم اپنے لوگوں میں دیکھیں کتنے بوڑھے ہیں، کتنے جوان ہیں، جوانوں کے پاس ہے کیا؟ آج ہم لوگوں کو مشکل ہوتی ہے کہ ہم اپنا غسل، اپنا وضو، اپنا نماز، اپنا خمس، اپنا جہاد، اپنا امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی، تبری، حج، اسی کے بارے میں ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں، بہت کم جانتے ہیں۔ آج تک تو لوگ وضو کرنا بھی نہیں جانتے ابھی تک۔ ہم لوگ کے پاس ایسے ایسے خواتین ہیں جو آج بھی نہیں جانتی ہیں کہ غسل کیسے ہوتا ہے، اور مشکل یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ خواتین ہیں بات بھی نہیں کر سکتی ہیں، پوچھ بھی نہیں سکتی ہیں۔ کس کو پوچھے گی؟ ایک خاتون کس کو پوچھے گی؟ میرے کو بتاؤ، کس کو پوچھے گی؟ آکے ایک آقا کو پوچھے گی؟ نہیں، شرم کے مارے ڈوب جائے گی، کہے گی کہ بھائی مشکل نہیں، میں ایسے ہی غسل دوں گی، کسی کو پوچھوں گی نہیں۔ کیونکہ وہ جب اپنے بہن کو پوچھتی ہے تو اس کی بہن تو اس کی جیسی ہے، اپنے ماں سے پوچھتی تو اس کی ماں بھی اس کی جیسی ہے۔ کہاں ہے ہم لوگ کے پاس علم؟ آج ہم لوگ اپنے لوگوں میں علم کیوں نہیں بانٹتے ہیں؟ کیوں نہیں بانٹتے؟ یہ علم کسی اور کا نہیں ہے، وہی اہل البیت کا علم ہے۔ اسی کے لیے امام حسین کربلا میں شہید ہو گیا تھا، اور اسی کے لیے امام حسن کا قبر آج بھی ٹوٹا ہوا ہے، اسی کے لیے جعفر ابن محمد الصادق کا قبر آج بھی ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کے باپ کا قبر آج بھی ٹوٹا ہوا ہے، اور اس کے دادا کا قبر آج بھی ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ وہ لوگ مصدر العلم تھے، مصدر العلم تھے۔ آج بھی ہم لوگوں کو امام جعفر صادق بچاتے رہا ہے۔ وہ حدیث، اتنی حدیثیں ہیں لوگوں کے پاس، وہ حدیثوں سے آج تک بھی امام جعفر صادق ہم لوگ کو بچاتے رہا ہے۔ آج بھی اس کا بیٹا صاحب العصر والزمان ہم لوگ کو بچاتے رہا ہے۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے، پھر ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ایک آسان طریقہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میں صحیح راستے پہ ہوں یا نہیں۔ ایک تو سیلف ٹیسٹ، اپنے آپ کا پریکشا لینا۔ نیند آ رہی ہے، بستر پہ جا رہا ہوں، 10 منٹ آئمے کے پورے نام لے لوں، ان لوگ کے ماؤں کا نام لے لوں،
ہر امام کے بارے میں ایک سٹوری ایٹ لیسٹ میرے کو یاد ہو, ہر روز ایک پیپر بس احکام الاسلامیہ کے بارے میں پڑھوں, پانی کے بارے میں پڑھوں, پانی کب نجس ہوتا ہے اور کب طاہر ہوتا ہے, کڑ کا کیا مطلب ہے, کڑ کتنا ہوتا ہے, کڑ کے ساتھ اگر کچھ ملا تو کیا ہوتا ہے, میرا کپڑا کب نجس ہوتا ہے اور کب طاہر ہوتا ہے, نماز کے لیے میرے کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے, اگر میرا بیٹا میرے سامنے سے وہ مہر لے کے گیا تو میں کیا کروں, کس کے اوپر سجدہ کروں. یہ تو ہر روز کی بات ہے. اگر میں ہر روز ایک پیپر پڑھا تو شاید 2 سال کے اندر میں پورا فقہ پڑھ سکتا ہوں, پورا فقہ 2 سال کے اندر. پھر میں جب قبر میں آؤں گا اور منکر و نکیر آئیں گے, پوچھنے سے پہلے دیکھیں گے کہ کوئی آقا آ رہا ہے پیچھے, وہ آقا کہے گا ان لوگوں کو جاؤ, اس کو سب کچھ معلوم ہے, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو, منکر و نکیر آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو پوچھیں گے آپ کا خدا کون ہے, تو میں کہوں گا اللہ. واہ کیا جواب دے دیا. آپ کا نبی کون ہے, محمد علیہ الصلوۃ صلی اللہ علیہ وآلہ. بہت اچھا. آپ کا کتاب کیا ہے, قرآن الکریم. آپ کا قبلہ, میرا قبلہ کعبہ ہے. بس ختم. کہے گا ارے اس کو جنت میں لے کے جاؤ. اتنا آسان ہے. اتنا آسان ہوتا تو سب لوگ جنت میں جاتے تھے, شاید ہم لوگ کو جگہ بھی نہیں ملتی تھی جنت میں. لیکن یہ نہیں ہے. منکر و نکیر آپ کو پوچھیں گے اللہ, آپ کا خدا کون ہے, آپ کو ہوگا اللہ کو, کہیں گے اللہ کے بارے میں آپ کو کیا جانتے ہو. آپ بولو گے تو وہ لوگ لکھیں گے. جب لکھیں گے, ابھی کل بھی ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا کہ فزکس کا جو ایگزام تھا وہ بہت ڈیفیکلٹ تھا. میں سوچو فزکس کا ایگزام بہت ڈیفیکلٹ تھا, اتنا آسان ایگزام قبر میں آئے گا کیا. فزکس کا ایگزام 17 پیپر آیا ہوا ہے. اللہ کے بارے میں آپ کتنا پیپر لکھ سکتے ہو. آپ کو پوچھیں گے آپ کا دوسرا امام کون ہے, تو آپ بولو گے ابو محمد الحسن ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ. کہیں گے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو, بولے نہیں جانتا ہوں. تو پھر کہیں گے آپ اتنے سال آ رہے ہو, ماتم کر رہے ہو, اور اس کے برسی پہ بھی آتے ہو, اور اس کے قبر توڑنے کی ذکرہ میں بھی آتے ہو, پھر بھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو. نہیں جانتے ہم لوگ, صحیح میں ہم لوگ نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ کتنے لوگ کتنے اماموں کے بارے میں کتنی معلومات جانتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن آج ختم ہوگا یہاں پہ, ہم لوگ سب نکلیں گے باہر, پھر کوئی کسی کا نہیں, کوئی کسی کا نہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, خدا کہہ رہا ہے ایک ایسی ساعت آئے گی, ایک ایسا وقت آئے گا, ختم, جو ہوا سو ہوا, اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں. تو پھر انسان سب سے زیادہ پشیمان وہی انسان ہوگا جو کچھ نہیں لیا اپنے لیے دنیا سے. تو پھر ہم لوگوں کو بڑھنا ہے. جو انسان آج اپنے آپ کو ومن قتل نفس بغیر نفس میں گنتا ہے, وہ ومن احیاہ میں بھی جا سکتا ہے. آج ٹائم ہے, کیونکہ یہ قتل حقیقی نہیں ہے, مجازی قتل ہے, لیکن یہ قتل حقیقی بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو بدلا نہیں گیا. آج بھی الحمدللہ بہت سارے ایسے سائٹس ہیں, بہت ایسے سائٹس ہیں جہاں پہ الحمدللہ ہر چیز اردو میں ہے, انگلش میں ہے. بہت سارے ایسے یوٹیوبس میں لیکچرز ہیں جو اردو میں ہیں اور جو انگلش میں ہیں.
جس کو عربی معلوم ہے وہ عربی میں پڑھے، جس کو معلوم نہیں ہے وہ اردو میں پڑھے، جس کو اردو میں معلوم نہیں ہے وہ انگلش میں پڑھے، جس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ جا بھی نہیں سکتا ہے، وہ پوچھے. اللہ بھی موسیٰ سے پوچھا ہوا تھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، پوچھو. کہتے ہیں کہ علم ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی سوال ہے. سوال نہیں کرو گے تو جواب کیسے آئے گا؟ لوگ الحمدللہ پچھلے سال سے بہت ایسے لوگ تھے مسجد میں آتے تھے رمضان میں، میرے فون نمبر لے لیے. الحمدللہ بہت ایسے لوگ ہیں جو سیکھنے لگے. ابھی اس سال الحمدللہ غفیلہ کی نماز بھی بہت لوگ سیکھنے لگے. غفیلہ کی نماز جو ہم لوگ چھوڑ دیے تھے وہ سیکھنے لگے، پڑھنے لگے. کل ایک دوسری چیز، کل ایک تیسری چیز، کل ایک چوتھی چیز. آستے 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 سے لوگ بڑھیں گے. اگر امام ہم لوگوں میں سے کسی کو نہیں پایا اپنے ساتھ تو پھر کہاں جا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈھونڈے گا؟ اگر یہ بات میں کہتا ہوں، اگر جوہری تم لوگ کہتے ہو جوہری، اگر جوہرات سے اس کو ایک بھی جوہر نہیں ملا تو وہ پتھروں میں نہیں ڈھونڈے گا. جوہرات میں ڈھونڈے گا نا پتھر، وہ وادی میں جا کے نہیں ڈھونڈے گا. امام اگر ہم لوگوں میں کسی کو نہیں پایا تو وہ دوسرے لوگوں کے پاس نہیں جائے گا. پھر ہم لوگ کا اجل بھی اجل ہو جائے گا. اجل اور اجل میں فرق جانتے ہو نا؟ عین کا اجل یعنی جلدی، اور الف کا اجل یعنی دور. ہاں یعنی دور. تو ہم لوگ کا اجل اللہم اجل فرجہ، ہم لوگ کا دائما اللہم اجل فرجہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگ ہر روز کہتے ہیں اللہم اجل فرجہ، اللہم اجل فرجہ. ہم لوگ کو نہیں پہنچتا ہے خدا کا فرمان، لیکن اگر پہنچتا ہوتا تو کہتا تھا، اللہ کہتا تھا ہم لوگ سے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو تاکہ وہ اجل ہو جائے. آپ جب ٹھیک نہیں ہو تو کیسے آ جائے گا؟ ابھی میں ایک انسان کو، ایک یونیورسٹی میں ایک استاد کو، ایک ڈاکٹر کو میں بلاتا ہوں، ایک پتہ نہیں انگلینڈ سے ایک استاد ایک ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، ایک لیکچرر کو بلاتا ہوں ایک یونیورسٹی کے لیے. اس کو بلانے کے بعد میں اس کے ساتھ اگر پہلے یا سیکنڈ یا تھرڈ کلاس کے لوگوں کو بٹھاؤں تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. جب اس کو بلاؤں گا تو میں اس کے حساب کے لوگ رکھنا چاہیے میرے کو. یہی سب سے بڑی پرابلم تھی امام حسن المجتبی کی. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہاں امام حسین جنگ کیوں لڑا اور امام حسن المجتبی جنگ کیوں نہیں لڑا؟ امام حسین کو 70 لوگ ملے، امام حسن کو 70 لوگ بھی نہیں ملے. امام حسن کے پاس ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبید اللہ ابن العباس. یہ عبداللہ ابن عباس کا بھائی ہے. عبید اللہ ابن عباس عباس ابن عبد المطلب کا بیٹا ہے، یعنی رسول اللہ کا چاچا کا بیٹا ہے. عبید اللہ ابن عباس کی بیٹی لبابہ کی شادی ابو الفضل العباس سے ہوئی تھی، یعنی ابو الفضل العباس کا سسر. اور یہ سپہ سالار تھا امام حسن المجتبی کی جیش کا، لشکر کا. یہ عبید اللہ ابن العباس کو امام امیر المومنین امام علی نے والی بنایا تھا یمن پہ، اور معاویہ بسر ابن ارطا، ایک آدمی جس کا نام تھا بسر ابن ارطا، اس کو بھیج کے یمن میں پورے یمن میں آگ لگا کے لوگوں کو اس طریقے سے مار ڈالا. اس کے بھی 2 بچے جو تھے اس کے بھی سر قلم کر دیے. اور اس کی بیوی پاگل ہو گئی جب دیکھی کہ 2 بیٹے سر نہیں تھے ان لوگوں کے در پہ، پاگل ہو گئی.
یہ سپہ سالار تھا. انہوں نے معاویہ کو لیٹر لکھا کہ اگر تمہارے کو حسن ابن علی ہاتھوں باندھ چاہیے, قیدی چاہیے, تو میں لاؤں گا اس کو, اپنا فرمان دے دو بس. ابھی ایسے آدمی جب غدار ہو سکتا ہے تو پھر امام حسن اپنا سپہ سالار کس کو رکھے گا؟ جب اتنا بڑا صحابی امام حسن کے پاس آ کے اس کو یہ بات کہہ سکتا ہے, السلام علیکہ یا مذل المؤمنین, سلام تم پر کہ جو تم نے پورے مومنین کو ذلیل کر دیا. ایسے لوگ امام حسن کو ملیں گے تو امام حسن کیا کر سکے گا؟ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. 70 لوگ بھی اگر ہوتے تھے امام حسن کے پاس تو امام حسن پیچھے نہیں ہٹتا تھا, لیکن امام حسن کو لوگ نے مارا, ان لوگوں نے مارا. شاید زیادہ نے اس کو خالی ایک زہر دے کے اس کی باڈی, اس کے بدن کو مار ڈالا, لیکن اس کے روح کو مارنے والا کون تھا؟ اس کے اپنے لوگ. اپنوں نے ہمیں لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا, میری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا. یہی ہوا. اسی لیے امام حسن صلح کر کے مدینہ آیا. اس کے لیے ایک بہت بڑا لیکچر چاہیے کہ کیوں امام حسن مدینہ واپس آیا, کوفہ میں کیوں نہیں رہا, کیا کیا امام حسن, کس طریقے سے, کون جیتا, امام حسن جیتا یا معاویہ جیتا, یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن وہ غم دیکھو امام حسن کے اندر کیا تھا کہ جو اپنی حکومت, بابا کی حکومت, نانا کی حکومت معاویہ کو دے دی اور خود آ کے اپنے گھر میں رہا, مدینے میں رہا. اور یہ غم تھا امام حسن کے دل میں جب تب تک اس کو زہر نہیں دے کے اور مارا نہیں گیا. پھر بھی دیکھو اس کی وصیت کیا تھی. پہلی وصیت یہ تھی کہ بھائی حسین, اگر میں مر جاؤں تو میرے بدن کو نانا کی طرف لے کے جاؤ. اگر کوئی اٹھ کے اعتراض کرے تو مجھ کو بقیع لے کے جاؤ, اپنی دادی کے پاس, فاطمہ بنت اسد کے پاس, وہاں پہ میرے کو دفن کرو. وہ میرا بقعہ ہے, وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. اور بھائی حسین میرے نعش پہ, میرے جنازے پہ ایسی بہت ساری لڑائیاں ہوں گی, لیکن آپ کو میرا واسطہ, میری قسم ہے, خدا کا واسطہ ہے کہ میرے معاملے میں ایک بوند خون نہیں بہنا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو. اور آپ بہت کچھ دیکھو گے, لیکن یہ میری وصیت ہے. یہ دوسری وصیت اور تیسری وصیت. اور یہ وصیت ایک ایسی وصیت, ایک عجیب ساری وصیت تھی جو بی بی زینب کے ساتھ, بی بی زینب بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو کہا کہ اخی ابا عبداللہ, بھائی حسین, اگر میں چلے جاؤں, اگر میں انتقال کروں تو میرا غسل آپ دینا اور میرے کو کفن بھی پہنانا, اور کفن سے پہلے حنوت میرے کو وہ لگانا جو میرے نانا کے اوپر اترا ہوا تھا جنت سے. اور یہ حنوت کہتا ہے کہ یہ حنوت جبرائیل اتارا تھا جنت سے نانا کے اوپر 4 ٹکڑوں میں. ایک ٹکڑا نانا کا تھا, اور ایک ٹکڑا اماں کا تھا, اور ایک ٹکڑا بابا کا تھا, اور ایک ٹکڑا میرا ہے. تو زینب کی آنکھیں کھل گئی, دیکھی اپنے بھائی کو,
کہی بھیا حسن 4 ٹکڑے کیوں؟ کیا یہ رسول اللہ کا بیٹا نواسہ نہیں ہے؟ کہا بیٹی بہن ہے. کہا کہ یہ فاطمہ زہرا اور علی بن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہے کیا؟ کہا ہے. کہا تو اس کا ٹکڑا کہاں؟ اس کا حنوط کہاں؟ اس کا کافور کہاں؟ کہا بہن اس کا نہ تو کافور ہے، اس کا نہ تو کفن ہے، اس کا نہ تو جنازہ ہے، اس کا کچھ بھی نہیں. اس کا بدن کربلا کے دشت پہ رہے گا 3 دن پامال ہونے کے بعد، گوروں کے ٹانپوں سے پامال ہوگا. بہن زینب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر سے نہیں نکلیے، آپ میرے جنازے کو مت دیکھیے، کیونکہ آپ کے پیچھے بہت رونا ہے. میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں وہ کربلا کا منظر. جب آپ حسین کے پاس آؤ گی اور اس سے پوچھو گی کہ بھائی میرے کو بتا ایسا کون سا زخم ہے جو زیادہ تیرے کو درد کر رہا ہے. بہن زینب وہ دن آئیں گے جب تم اکیلی نکلو گی دشت کربلا میں، آؤ گی امام حسین تیرے بھائی کے لاشے کے اوپر بیٹھ کے کہو گی الا هل من دافن لهذا المیت، کوئی ہے جو اس کو آ کے کفن پہنا کے قبر میں ڈالے. بہن زینب حسین کا غم کہ جیسے کوئی دوسرا غم نہیں. ہماری مصیبتیں ایک اور حسین کی مصیبت ایک. آج جو تم میرا جگر دیکھ رہی ہے اس تشت میں، کل کو حسین کا سر بھی تیرے کو اس تشت میں ملے گا. لیکن بہن زینب میرے مصیبت میں اور حسین کی مصیبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کیونکہ آج بھی اگر میں مر جاتا ہوں تو آپ عزیز ہو، اپنے گھر میں ہو، محترم ہو، موقر ہو. لیکن حسین کے مرنے کے بعد آپ عباس کے لاشے پہ جا کے، حسین کے لاشے پہ آ کے، اکبر کے لاشے پہ آ کے کہہ رہے ہوگی کہ کاش کسی کے بدن میں جان ہوتی کہ آ کے مجھ کو اپنے نانا کے وطن میں لے کے جائے. تو آپ کے لیے زین العابدین نکلے گا اس خیمے جلتے ہوئے خیمے سے، کہے گا امتا ارحمی حالی، پھوپھی اماں مجھ پہ رحم کھاؤ، میرے حال دیکھو، میں اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکتا ہوں. آپ دیکھو آپ ایسی باتیں کیوں کہتی ہو؟ اماں جان، پھوپھی جان، میرے جان سے میرے بدن سے میری جان نکل آئے گی. تب زینب نے اپنے نانا کو وہاں آواز دے گی یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء، اے میرے نانا رسول اللہ آپ کے اوپر خدا کا سلام. آ کے کربلا میں دیکھو حسین پامال، میرے بھائیوں پامال مجھے لے کے جا رہے ہیں، کیا آپ کو گوارا ہے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا الله يا الله يا الله. إلهي اشف مرضانا، ارحم موتانا، طالب حاجة في جمعنا هذا إلا اللهم قضيت حاجة يسرت أمره بلغته مراده. إلى جميع موتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
حسین تیری ذات حسین یا 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 حسین شفا ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد چلو جی ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بابا میری ہر خوشی بابا میری ہر خوشی نظر سکیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بابا میری ہر خوشی بابا میری ہر خوشی نظر سکیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بابا میری ہر خوشی بابا میری ہر خوشی نظر سکیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی نہ دیا جی بھر کے رونے نہ دیا مجھ کو فدق تیرے بھائی سے بچھینا ہے تیرے میں برگاک تیرے نافرمان امت خود خلیفہ ہو گئی تیرے زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیرے زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی نہ دیا جی بھر کے رونے نہ دیا مجھ کو فدق تیرے بھائی سے بچھینا ہے تیرے میں برگاک تیری نافرمان امت خود خلیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک
گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بابا میری ہے خوشی بابا میری ہے خوشی نظر ثقیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بابا میری ہے خوشی بابا میری ہے خوشی نظر ثقیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری امت سے لگا ہر تازیانہ سے لیا میں گئی دربار میں جب بال تھے میرے سے بس چنے ٹکڑے سند کے تو ضعیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری امت سے لگا ہر تازیانہ سے لیا میں گئی دربار میں جب بال تھے میرے سے بس چنے ٹکڑے سند کے تو ضعیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بن گئی نوحالی کے واسطے ہے میری ذات چلتی ہوں حسنین کے اب لگ کے میں کاندھوں پہ ہاتھ ایک دن میں دیکھ بابا میں ضعیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بابا میری ہے خوشی بابا میری ہے خوشی نظر ثقیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی بابا میری ہے خوشی بابا میری ہے خوشی نظر ثقیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی میں بنا دی کی ماں ہوں میں بقائے لا الہ آج ہوں پہلو شکستہ
دیکھ میرا در جلا اور اب بکا کا میں وظیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی میں بنا دی کی ماں ہوں میں بقائے لا الہ آج ہوں پہلو شکستہ دیکھ میرا در جلا اور اب آہو بکا کا میں وظیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا درد و غم کا ایک صحیفہ ہو گئی تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا 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 ارے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا ارے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا جب تصور میں نظر شام غریبا پہ گئی جب تصور میں نظر شام غریبا پہ گئی چلتے خیموں سے سکینہ کی صدا آنے لگے چلتے خیموں سے سکینہ کی صدا آنے لگے اپنا بچپن مجھے روتا نظر آیا بابا اپنا بچپن مجھے روتا نظر آیا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا ارے تم کو دربار کی روداد سناؤ کیسے تم کو دربار کی روداد سناؤ کیسے جیسے چنتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے جیسے چنتا ہے کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے ایسے تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھایا بابا ایسے تحریر کے ٹکڑوں کو اٹھایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا اے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں
ستایا بابا تیری زارا کو زمانے نے ستایا بابا ہے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زارا کو زمانے نے ستایا 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 بابا ہے باد تیرے نہ دیا چین سے رہنے مجھ کو باد تیرے نہ دیا چین سے رہنے مجھ کو جو ستم میں نے سے کیسے سناؤں تجھ کو جو ستم میں نے سے کیسے سناؤں تجھ کو نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا نہ دیا حق بھی مجھے در بھی گرایا بابا تیری زارا کو زمانے نے ستایا 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 بابا اے قبر میں احمد مرسل کو ستانے کے لیے قبر میں احمد مرسل کو ستانے کے لیے پھر محمد کا جگر زخمی کرانے کے لیے پھر محمد کا جگر زخمی کرانے کے لیے پھر مسلمان میرا پہلو دکھایا بابا پھر مسلمان میرا پہلو دکھایا بابا تیری زارا کو زمانے نے ستایا بابا ہے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زارا کو زمانے نے ستایا 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 بابا اے پردائے غیب میں قائم کو رلانے کے لیے پردائے غیب میں قائم کو رلانے کے لیے زخم پہلو پہ لگا پھر سے دکھانے کے لیے زخم پہلو پہ لگا پھر سے دکھانے کے لیے فاطمہ زہرا کا روزہ بھی گرایا بابا فاطمہ زہرا کا روزہ بھی گرایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا ہے تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیرے فرمان کو لوگوں نے بلایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا آئے پردائے غیب میں قائم کو رلانے کے لیے پردائے غیب میں قائم کو رلانے کے لیے زخم پہلو پہ لگا پھر سے دکھانے کے لیے زخم پہلو پہ لگا پھر سے دکھانے کے لیے فاطمہ زہرا کا روزہ بھی گرایا بابا فاطمہ زہرا کا روزہ بھی گرایا بابا تیری زہرا کو زمانے نے ستایا 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 بابا پردائے غیب میں قائم کو رلانے کے لیے پردائے غیب میں قائم کو رلانے کے لیے
زخم پہلو پہ لگا پھر سے دکھانے کے لیے، زخم پہلو پہ لگا پھر سے دکھانے کے لیے، فاطمہ زہرا کا روزہ بھی گرایا بابا، فاطمہ زہرا کا روزہ بھی گرایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، تیری زہرا کو زمانے نے ستایا بابا، سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا، تیرا 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 سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا، انجلتے نے دور میں دے، انجلتے نے دور میں دے، میں گروڑا بھول گیا، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا، انجلتے نے دور میں دے، انجلتے نے دور میں دے، میں گروڑا بھول گیا، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا، نہیں بھولیا جن کا شمر دیا، نر زر باتیں نے خنجر دیا، نہیں بھولیا جن کا شمر دیا، نر زر باتیں نے خنجر دیا، انج پیدل میں ٹریا، انج پیدل میں ٹریا، میں نے تلیا بھول گیا، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا، نہیں بھولیا جن کا شمر دیا، نر زر باتیں نے خنجر دیا، نہیں بھولیا جن کا شمر دیا، نر زر باتیں نے خنجر دیا، انج پیدل میں ٹریا، انج پیدل میں ٹریا، میری تلیا بھول گیا، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل 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 گیا، جد گل تینڈے ضربا چلیا، میں کول کھلو کے ڈینجی، جد گل تینڈے ضربا چلیا، میں کول کھلو کے ڈینجی، نہیں ملیا سر تیرا، نہیں ملیا سر تیرا، ادھر لے کر دے رہیا، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ سیدہ طاہرہ، 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 سیدہ
اللہم صلی علی محمد وعلی متوجہ زیادہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیک علی فی التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائداً وناصرا ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارزقا توا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین محمد وآل محمد صلوات